فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. درود پڑھ دیجئے محمد سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار انشاءاللہ اس خانوادے کو تمام مشکلات سے نجات عطا فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے، دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی عطا فرمائے، پروردگار اس گھر کے اندر خیر و برکت کا نزول فرمائے، اور انشاءاللہ ان کی نسلوں کے اندر محبت محمد و آل محمد منتقل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار انشاءاللہ انہیں رزق مادی اور معنوی کی دولت سے مالا مال فرمائے. حاضرین کی بھی حاجات کی برابری کے لیے مل کر باواز درود پڑھ دیجیے محمد و آل. عزیزان گرامی قدر، مختصر سی گفتگو ہے، اور اس گفتگو کے لیے جس آیت کا آپ کی خدمت بیان کرنے کا شرف حاصل کیا ہے سورہ لقمان، سورہ نمبر 31 ہے اور آیت نمبر 13 ہے. یعنی اس آیت کو یاد رکھنا بھی آسان ہے کہ سورہ نمبر 31 اور آیت نمبر 13 ارشاد ہو رہا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ. اس وقت کو یاد کرو جب حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت اور نصیحت فرمائی. اچھا، یہ خود جو ٹکڑا ہے وہ بتا رہا ہے کہ اپنے اولاد کے بارے میں فکر مند ہونا یہ سنت انبیاء ہے، سنت حکماء ہے، سنت علماء ہے. یہ نہیں کہ اگر ہم نے خود اپنی محنت سے علم حاصل کیا اور تقویٰ کے راستے پر گامزن ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے بھی خود بخود یہ کام کر لیں گے، اور اگر توفیق نہیں ملی تو گمراہ ہو جائیں گے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ کہ نہیں، یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کے بارے میں فکر مند رہے اور اولاد کو نصیحت کرتے رہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ. اور اس کو یاد کرو جب حضرت لقمان، اور لقمان کو حکیم اسی آیت سے پہلے والی آیت میں کہا گیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی. پروردگار کہہ رہے ہیں قرآن کریم کے اندر کہ ہم نے لقمان کو حکیم بنایا ہے. تو وہ جو دنیا کی نگاہ میں حکیم ہوتے ہیں اور دیواروں پر لکھ دینے والے حکیم ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، جو خدا کی طرف سے بنایا ہوا حکیم ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے. اور اگر یہ بات پہنچ گئی اب تک تو یہ بات بھی آسانی سے پہنچ جائے گی انشاءاللہ کہ دنیا کے بنائے ہوئے خلیفہ اور ہوتے ہیں اور خدا کی طرف سے جو بنایا گیا خلیفہ ہے وہ اور ہوتا ہے. تو خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکیم بنایا ہے، اور وہ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں اور نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یا بنی لا تشرک باللہ. اچھا، انداز بھی بہت پیارا ہے کہ یا بنیا. بنیا اور بنی کے اندر فرق ہے. بنی کہا جاتا ہے اولاد کو، اے میرے بیٹے، اے میری اولاد.
لیکن بنیا کہا جاتا ہے اے میرے جگر کے ٹکڑے. تو محبت آمیز انداز میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے. تو یہ بھی بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اپنے بیٹے کو اگر نماز کی طرف گامزن کرنا ہے تو یہ کہہ کر نہیں کہ اے نالائق بیٹے، اے نافرمان بیٹے، یا وہ کہ جو دنیا پرست ہے، دنیا دار ہے، دنیا داری میں لگا ہوا ہے، تم آ جاؤ نماز کی طرف. یہ انداز نہیں ہوتا. انداز یہی ہوگا کہ اے میری جان، اے میری روح، اے میرے بازو، آؤ میرے ساتھ مسجد میں چلو، آؤ میرے ساتھ امام بارگاہ میں چلو، آؤ میرے ساتھ مجلس میں شریک ہو جاؤ، آؤ میرے ساتھ نمازوں کی طرف چلی جاؤ. تو پیار و محبت سے بات کی جائے گی تاکہ وہ آہستہ آہستہ دین کے راستے پر آئے. پھر پیغام کیا ہے؟ لا تشرک باللہ، خدا کا شرک اختیار نہ کرو. اچھا، یہ اگر ذکر قرآن کریم کے اندر آ رہا ہے، اور یہ ذکر بہت ساری جگہوں پر آیا ہے کہ شرک نہ کرو، شرک نہ کرو. اور مزے کی بات یہ ہے کہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جس میں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں یہ خوف نہیں ہے کہ میری امت شرک کی بیماری میں مبتلا ہوگی. شرک میری امت نہیں کرنے والی. صحیح بخاری کا جملہ یہ ہے. اور صحیح بخاری پڑھنے اور ماننے والوں کے لیے خود یہ بہت بڑا ایک نسخہ اور وظیفہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو بہت بڑا موحد سمجھتے ہیں تو جو باقی مکاتب فکر ہیں حضور کی اس حدیث کے مطابق انہیں بھی موحد سمجھیں، انہیں مشرک نہ سمجھیں. کیونکہ خدا اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے میرے بعد شرک کا تو خوف ہی نہیں ہے. مجھے خوف ہی نہیں کہ میری امت شرک کے اندر مبتلا ہوگی. مجھے شرک کے بارے میں آسودہ خاطر ہے، شرک میں مبتلا نہیں ہونے والی. پھر کس چیز کے اندر مبتلا ہوگی اسی حدیث کے اندر بیان فرمایا. لیکن اس کے بارے میں جس کے بارے میں مجھے خوف ہے وہ یہ ہے کہ میری امت دنیا داری اور مالداری کی طرف بھاگے گی. اور یہ آپ کو نظر آئے گا، چاہے حکومتی سطح پر دیکھ لیا جائے یا رعایا کے اندر دیکھ لیا جائے، ساری کی ساری قوم دولت کے پیچھے پاگل ہو رہی ہے. تو شرک کا گناہ اختیار نہیں کرے گی امت مصطفیٰ. شرک کے بارے میں رسول خدا کو کوئی پریشانی نہیں. اب کیوں خدا نے فرمایا یہ والی آیت کیوں لے کر آئی کہ لا تشرک باللہ، جب شرک کا خوف ہی نہیں ہے؟ شاید ایک بات سمجھانے کے لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان مشرک ہو جائے جس طریقے سے ہندو مشرک ہے. یہی جو تم دولت کی محبت میں پاگل ہوئے جا رہے ہو، جو منصب اور حکومت کے لیے پاگل ہوئے جا رہے ہو، اس کا مطلب یہی ہے کہ تم نام کے تو یہ کہنے والے ہو کہ میرے دل میں اللہ کی محبت ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کی محبت نہیں، حقیقت میں دولت کی محبت. اور جب محبت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک قرار دے دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے نعوذ باللہ شرک کر لیا. اس شرک سے بھی پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا. پھر اس کے بعد ایک اور جو جملہ ہے وہ بہت ایک اور نیا فکر اور نیا زاویہ کھولنے والا جملہ ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم. شرک اس لیے نہیں کرو کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. یہ چیز ایک عام انسان کے سامنے پیش کی جائے، اور خاص طور پہ کوئی نوجوان ہو اس کے سامنے پیش کی جائے کہ بھائی تمہیں پتہ ہے جو ظلم ہوتے ہیں، جیسے کسی بچے کو مار دینا، اور آج کل کراچی کے اندر بھی پورے پاکستان کے اندر عجیب و غریب خبریں سننے کو مل رہی ہیں. بہت کم سن بچے زیادتی کے بعد بے دردی کے ساتھ انہیں قتل کیا جا رہا ہے. تو اگر دیکھا جائے تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اس سے بڑا اور کیا ظلم ہوگا کہ وہ بھی شخص نہیں کہ جس سے زندگی گزاری ہے 40-50 سال، اور وہ ایک کام کر رہا ہے، ایک ذمہ داری نبھا رہا ہے، دشمنی میں اگر اس کو مار دیا گیا وہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن وہ بچے جو معصوم ہیں اور تمام مکاتب فکر اور تمام ادیان کی نگاہ میں یہ بے گناہ بچہ ہے، اس کا کیا قصور ہے کہ اس کو زیادتی کے بعد اس طرح سے مارا جا رہا ہے؟ تو خدا کو تو یہ کہنا چاہیے کہ اس بچے کو مار دینا یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اور اگر دنیا والوں کو کہا جائے کہ جو ہندو کام کرتے ہیں، بت پرستی کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، خدا کہہ رہا ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے، تو کہیں گے بھائی تمہارا قرآن بڑا عجیب و غریب ہے جس میں کسی کا نہ خون بہتا ہے. جو ہندو مورتیاں بناتے ہیں اور پوجا کرتے ہیں اس میں تو کسی کا خون بھی نہیں بہتا، تو وہ بڑا ظلم کیسے ہو گیا؟ جس میں کسی کا خون نہیں بہ رہا وہ بڑا ظلم ہے. جس میں بچے کو قتل کر دیا جا رہا ہے، ناجائز اس کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، وہ چھوٹا ظلم ہے. یہ کیا بات ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال پیش کرنا پڑے گی. مثال یہ ہے کہ پروردگار نے ہر انسان کو ایک مقام دیا ہے. یہی ابھی جو بچے کی ہم مثال پیش کر رہے تھے، ایک بچہ معصوم سا بچہ ہے،
اس بچے کا ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ زیادتی اور اس کو قتل کیا جائے، ٹھیک ہے؟ اس بچے کے ساتھ ایسا ظلم نہیں ہونا چاہیے، اس کے باوجود ایسا ظلم ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچے کا جو لیول ہے اور معصوم سے جو انسان کا لیول ہے، اس لیول پر تم نے اسے نہیں رکھا اور اس لیول پر تم نے اسے نہیں دیکھا، یہ بھی ظلم ہے۔ لیکن اگر بچے سے کسی کا مقام اور بلند ہو، جیسے نبی ہو، اور نبی کو قتل کیا جائے، نبی کے ساتھ بدسلوکی کی جائے، تو نبی کا چونکہ مقام بچے سے بلند ہے اور اس کو نہیں مانا جا رہا ہے، اس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اس کی نافرمانی کی جا رہی ہے، تو بچے کا مقام چھوٹا تھا، وہ ظلم چھوٹا تھا۔ نبی کا مقام بلند ہے، اس لیے اگر کوئی نبی کے حوالے سے زیادتی کرے گا تو وہ ظلم بھی بڑا ہوگا۔ اور اگر کوئی نبی سے بھی بلند مقام رکھنے والی ذات ہو، توجہ ہے، اگر نبی سے بھی بلند مقام رکھنے والی ذات ہو، یعنی رب العالمین ہو، مالک کائنات ہو، خالق انسان ہو، اگر اس کو اس مقام پر نہیں رکھا تو جو سب سے بڑی ہستی تھی اس کو اس کے مقام سے گرا دیا، کہا جائے گا یہ سب سے بڑا ظلم۔ بات واضح ہو پا رہی ہے؟ تو ہر ایک کا ایک لیول ہے، والدین کا ایک لیول ہے، استاد کا ایک لیول ہے، مجتہد کا ایک لیول ہے، لیکن جو خدا کا لیول ہے اس لیول کے برابر کسی کا لیول نہیں۔ اس لیے خدا کے مقام کو اگر کسی نے ہٹایا ہے اور اس کے مقام پر کسی اور کو بٹھا دیا ہے تو وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اب اگر خدا کے مقام کو ہٹا کر کسی اور کے مقام پر لایا ہے تو بڑا ظالم ہے، تو اگر کوئی خدا کے جانشین کے مقام پر ہٹا کر کسی اور کو لائے تو وہ ظلم بھی چھوٹا ظلم نہیں کہلائے گا، وہ ظلم بھی خدا کے نزدیک ظلم عظیم کہلائے گا۔ تو خدا کے مقام سے اگر کسی نے ہٹا کر کسی اور کو بنایا ہے وہ سب سے بڑا ظلم، نبی کے مقام سے ہٹا کر کسی اور کو بنایا ہے وہ اس سے چھوٹا ظلم، اور پھر امام کے مقام سے ہٹا کر کسی اور کو مقام دیا ہے تو وہ اس کے بعد والا ظلم۔ اور پھر آج کے زمانے میں ایک اور مسئلہ جو پیش آیا، مجھے اس کی طرف تھوڑی سی توجہ دلانی ہے اور اسی حوالے سے مجھے یہ معروضات بیان کرنے ہیں، ساری مقدماتی گفتگو تھی کہ اگر امام نہیں بلکہ امام کا وفادار صحابی، امام کا جانثار، امام کا چاہنے والا اور امام کا صحیح معنوں میں شیعہ، اگر اس کو اس کے مقام سے ہٹا کر کوئی اور مقام دینے کی کوشش کی جائے تو وہ بھی ایک ظلم ہے۔ اور یہ کام کیا گیا، بڑے دھڑلے کے ساتھ کیا گیا، اور یہ ویڈیوز وائرل ہوئی، اور احتجاج کی حد تک تو ہم نے کام کیا ہے، لیکن ہمیں احتجاج سے بڑھ کر تھوڑا سا علمی کام بھی کرنا پڑے گا کہ تم نے جس ہستی کے بارے میں یہ گستاخی کی ہے وہ ہستی کتنی عظیم الشان ہستی، اور اس ہستی کا نام ہے مولا متقیان کا چاہنے والا غلام حضرت مالک اشتر۔ مل کر ان کی عظمت پر ایک درود پڑھ دیجئے محمد والا۔ جناب مالک اشتر کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے، اور اس دھڑلے کے ساتھ اگر اس نے بات کی ہے کہ اگر وہ صحابی ہوتا تو چلو پھر میں معافی مانگوں گا، اس کا مطلب تمہارے یہاں تو صرف معیار دیدار کرنا ہے، جبکہ خدا نے قرآن میں توجہ رکھیے کہ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، خدا نے کبھی دیدار کو معیار قرار نہیں دیا ہے، کردار کو معیار قرار دیا۔ اور یہ تو سورہ جمعہ کے اندر بھی شاہ فرمایا ہے کہ دیکھو دو طرح کے لوگ ہیں، کچھ رسول کے زمانے والے ہیں، اگر وہ بھی ایمان لے کے آئیں گے، عمل صالح کریں گے تو وہ بھی رسول کے ساتھ مشہور ہوں گے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور ایک گروہ وہ ہے جو صحابہ کے بعد آئے گا، اور وہ بھی اگر ایمان لانے والا ہے اور عمل صالح کرنے والا ہے تو وہ بھی رسول کے ساتھ مشہور ہوگا۔ تو خدا کے یہاں معیار دیدار نہیں ہے بلکہ کردار معیار ہے، چاہے رسول کے دیدار کے بعد کردار رکھنے والے ہوں یا دیدار کے بغیر کردار رکھنے والے۔ تو جناب مالک اشتر بہت عظیم المرتبت انسان، اتنے عظیم مرتبت کہ اگر شاید ان کے لیے یہ جملہ سب سے بنیادی سند قرار پائے گا جو مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ کان لی مثل ما کنت لرسول اللہ،
مالک اشتر میرے لیے ایسے ہی تھے جیسے میں رسول کے لیے تھی. رسول کا جیسا میں جگر تھا اور جیسے میں جان تھا، اور رسول کا جیسا میں نفس تھا، ویسے مالک اشتر میرے لیے رہتے. اور حقیقت یہی ہے، 1400 سال تک ان ناسبیوں کی زبان علی کے خلاف چلتی رہی، لیکن اب سوشل میڈیا کی وجہ سے، تھوڑی سی اویئرنیس کی وجہ سے، رمضان ٹرانسمیشن کی وجہ سے لوگوں تک ایسے ایسے فضائل اہل بیت، فضائل مولا متقین پہنچنا شروع ہوئے، تو ان کی زبان اب علی کے خلاف تو استعمال نہیں ہوتی، لیکن اب علی کے چاہنے والوں کے خلاف استعمال کرتے، کیونکہ علی کے خلاف جیسے زبان استعمال ہوگی، ان کی کتابوں کے اندر روایتیں موجود ہیں کہ علی سے کوئی دشمنی نہیں کرے گا مگر وہ جو منافق ہوگا، تو فوراً سے علی کے خلاف استعمال ہونے والی زبان کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ منافق کی زبان. تو اب علی کے خلاف تو نہیں کر سکتے، اب علی کے جو وفادار صحابی ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ بولنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جناب مالک اشتر کیا ہے؟ مالک اشتر علی ابن ابی طالب سے سوال کر، خاص الخاص شاگرد ہیں مالک اشتر. ہر جنگ میں علی ابن ابی طالب کے ساتھ، جنگ جمل میں علی کے ساتھ، جنگ صفین میں علی کے ساتھ، جنگ نہروان میں علی کے ساتھ، اور نہ صرف کے ساتھ بلکہ جو علی کام کروانا چاہتے تھے تو حکم دیتے تھے مالک کو. جیسے بدر میں، احد میں، خیبر و خندق میں نبی علی کو حکم دیا کرتے تھے، جبل صفین اور نہروان میں علی مالک اشتر کو حکم دیا کرتے. اور مالک اشتر نہج البلاغہ میں ان کے بارے میں جملہ یہ ہے، ہم مولا متقیان کے فضائل سے واقف ہیں، ان کے القابات سے واقف ہیں. علی ہے شیر خدا، علی ہے حیدر کرار، علی ہے فاتح خیبر و خندق، علی ہے اسد اللہ اور اسد رسول اللہ. جو تعبیرات حضور نے علی کے لیے استعمال کی، اس سے ملتی جلتی تعبیرات نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے مالک اشتر کے لیے استعمال کی. نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 34 نمبر کا خطبہ، مولا متقیان کے زبان مبارک سے جملہ نکلا مالک اشتر کے لیے کہ فَإِنَّهُ سُيُوفٌ مِّن سَيْفِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ سَيْفٌ مِّن سُيُوفِ اللَّهِ. مالک اشتر میدان میں ایسے تھے کہ جیسے اللہ کی تلوار میدان میں آ گئی. وہ علی تھے جن کے لیے فرمایا تھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اور یہ مالک ہے جن کے لیے خود لا فتح الا علی نے فرمایا کہ سیف اللہ اگر کوئی ہے تو مالک اشتر ہے، مالک اشتر کے علاوہ اور کوئی لا فتح الا علی لا سیف کہنے کا حقدار نہیں. یہ مقام ہے مالک اشتر. اور پھر علی ابن ابی طالب نے ان کے لیے قصیدہ پڑھے ہیں، وہ اپنے مقام پر نہج البلاغہ کے اندر. پھر اس کے بعد جو ارشاد فرماتے ہیں وہ بڑا عجیب و غریب جملے ہیں. مصر والوں کی طرف جب وزیر بنا کر بھیجا ہے اور گورنر بنا کر بھیجا تو یہ فرمایا کہ اے مصر والوں، مالک جو تمہیں حکم دے یہ نہ سمجھو کہ مالک اشتر اپنی مرضی سے دے رہے ہیں، یہ سمجھو کہ مالک کو یہ حکم علی نے دیا ہے جو تمہیں دے رہے ہیں، اور مالک اشتر جس چیز سے تمہیں روک دے وہ مالک نہیں روک رہے ہیں، وہ علی ہے جو تمہیں روک رہے ہیں. یہ انداز تو ہمیں خود علی ابن ابی طالب کے بارے میں ملتا ہے کہ جب نبی فرمایا کرتے تھے کہ جس نے علی سے دشمنی کی اس نے علی سے نہیں نبی سے دشمنی کی، اور جس نے علی سے دوستی کی اس سے علی سے نہیں نبی سے دوستی کی. بالکل یہی انداز مالک اشتر کے بارے میں امیر کائنات. اور جہاں مالک اشتر کے بارے میں مولا کائنات کے جملے ہیں، اگر مولا کائنات سے ہٹ کر ہم دوسری طرف سے دیکھیں کہ دشمن علی کی نگاہ میں علی کیا تھا، مالک اشتر کیا تھے. دشمن علی کون ہے اس زمانے کا؟ آپ سب جانتے ہیں یزید کا باپ. باقاعدہ اس نے اعتراف کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ جنگ صفین میں نے علی کا ایک بازو کاٹ دیا تھا. جنگ صفین میں جس بازو کو کاٹا، جس کو شہید کیا، اسے عمار یاسر کہتے ہیں. حضرت عمار یاسر کو جنگ صفین میں شہید کیا گیا. کہ علی کے دو بازو تھے، ایک بازو میں نے جنگ صفین میں کاٹ دیا، دوسرا بازو مصر جاتے ہوئے مالک اشتر کو مار کر بھی کاٹ دیا.
دو بازو ہیں حاکم شام کی نگاہ میں، ایک عمار یاسر، ایک مالک اشتر. گویا خود دشمن یہ اعتراف کر رہا ہے کہ مالک کا مقام وہی ہے جو عمار یاسر کا مقام ہے. اب ان لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں جو کہتے ہیں مالک کو اگر تم نے صحابی ثابت کر دیا تو میں احترام کروں گا. خود تمہارے مامو جان یہ کہہ رہے ہیں کہ مالک اشتر کا مقام عمار یاسر کی طرح ہے. اور عمار یاسر کون ہے؟ عمار یاسر نہ صرف صحابی ہے بلکہ سابقین کے اندر ہیں، اولین کے اندر ہیں. تو اگر جاننا چاہتے ہو کہ مالک اشتر کا مقام کیا ہے تو جان لو کہ وہی مقام ہے کہ جو صحاب کے اندر عمار یاسر کا مقام ہے. اس لیے اگر تم واقعا صحابی ہونے کی وجہ سے احترام کے قائل ہو تو صحابی ہونے کی وجہ سے بھی اب مالک اشتر کا احترام بنتا. اور پھر ایک اور جملہ حاکم شام نے کہا وہ بڑا خوبصورت ہے. جب واقع شہادت مولا متقیان ہو چکا اور شہادت سے ذرا پہلے کے یہ ایام ہیں اور یہ ذرا پہلے کے واقعات ان میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ مولا کا ایک چاہنے والا جس کا نام ہے تیرما بن عدی، یہ پہنچا شام میں حاکم شام سے گفتگو کرنے کے لیے، ڈائلاگ کرنے کے لیے اور پیغام دینے کے لیے. تو حاکم شام نے کہا کہ اپنے مولا سے کہہ دینا میرے پاس شام میں اتنا بڑا لشکر اور اتنی بڑی تعداد موجود ہے جتنے رائے کے دانے ہوتے ہیں، جتنے تل کے دانے ہوتے ہیں جو تم ایک مٹھی میں اٹھاتے ہو، کتنے ہزاروں کی تعداد میں، اتنی تعداد میں میرے پاس لشکر موجود ہے، علی میرا مقابلہ نہیں کر سکتے. جب ترما نے جملے سنے تو کیا خوبصورت جواب دیا. کہا کہ اگر تیرے پاس وہ تل کے دانے اور رائے کے دانے موجود ہیں تو علی کے پاس ایک ایسا پرندہ موجود ہے مالک کی صورت میں جو پرندہ تل کے دانوں کو کھانے میں بہت لطف اندوز ہوگا. اس کا تو شوق ہی ہے کہ وہ چن چن کر دانے کھاتا ہے. اور پھر یہ جواب ایسا تھا کہ جس کے بعد حاکم شام جیسا بھی خاموش ہو گیا. واقعا مالک اشتر ایسا انسان ہے کہ علی کے پاس جب تک یہ مالک جیسا شخص موجود ہے علی کو پریشانی نہیں ہے، بازو بن کر کاٹتا رہے گا دشمنوں کو. تو اصل مسئلہ ان کا یہی ہے. اصل تو دشمنی علی سے تھی لیکن علی سے دشمنی چونکہ ظاہری طور پر اب نکال نہیں سکتے ہیں تو اب علی نہ صحیح علی کے جو خادم ہیں ان سے دشمنی نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن یاد رکھیں اگر علی کی شان قرآن میں موجود ہے تو کچھ علی کے چاہنے والے بھی ایسے ہیں کہ جن کی شان قرآن نے بیان کی. جی ہمارے یہاں یہ تو آیتیں بہت مشہور ہیں کہ مولا متقیان کی شان میں 300 سے زیادہ آیتیں نازل ہوئی، لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جو علی کے لیے نہیں علی کے شیعوں کے لیے نازل ہوئی. اور اس کا اعتراف صرف ہمارے علماء نے نہیں، ہمارے برادران کے علماء نے بھی کیا ہے. ایک بہت مشہور کتاب ہے شواہد التنزیل، حاکم اسقانی کی کتاب، تقریباً 900 سال پہلے لکھی ہوئی کتاب. اور اس کتاب کے اندر حاکم اسقانی نے 209 آیتیں جمع کی ہیں، 209 آیتیں باقاعدہ مینشن کیے کہ کر کے 209 آیتیں جو علی کی شان میں نازل ہیں. ان آیات میں سے کچھ آیات کے بارے میں لکھتا ہے کہ یہ آیت صرف علی کے لیے نہیں، یہ تو علی کے شیعوں کے لیے بھی ہے میرے ساتھ ساتھ. ان آیات میں سے ایک آیت وہ ہے، مشہور آیت ہے، آپ نے ایک حصہ سنا ہوا ہے، تھوڑا سا میرے ساتھ دیجئے گا. سورہ مائدہ آیت نمبر 55، اور اس آیت کو بھی یاد رکھنا آسان ہے. سورہ نمبر 5 آیت نمبر 5 اور 5، ٹھیک ہے. سورہ 5 آیت نمبر 55 ارشاد ہوتا ہے، آیت آپ کو انشاءاللہ یاد ہوگی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا ولی اور مولا صرف اور صرف اللہ ہے. اچھا اگر کوئی ہمارے مکتب کا ہوتا آدمی تو کہتا کہ آیت تو یہیں پہ ختم ہو جانی چاہیے، صرف اللہ آ گیا بات ختم ہو گئی. نہیں، یہ تمہاری مکتب کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب قرآن ہے. اور اللہ کی کتاب قرآن پڑھتے جائیے، محسوس ہوگا کہ جیسے کوئی شیعہ عقیدے کی کتاب پڑھ رہے ہیں. قرآن میں کہہ رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ، صرف اور صرف
تمہارا ولی اور مولا اللہ ہے. بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی, اس کے بعد بات آگے بڑھتی ہے وَرَسُولُهُ, اور تمہارا ولی صرف رسول بھی ہے. اور بات یہاں پر بھی ختم نہیں ہوئی ہے, بات آگے اور بڑھی ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ, اور صرف تمہارا مولا اور ولی وہ بھی ہے جو نماز قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے. یہاں تو بات مولا متقیان کی تھی, تمہارے یہ ولی تین ہیں. اچھا, ہماری کو تین سے دشمنی نہیں ہے, وہ تین جن کا ذکر قرآن کرے وہ تو ہمارے سر کا تاج ہے, اور وہ تین جن کو دنیا والے بنا لیں وہ ہمارے جوتوں کی نوک پر ہے. تو ہمارے کو تین کی عادت سے خار نہیں ہے, ہم بھی تین کے ماننے والے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن میں ان کا ذکر ہو. تمہارا ولی صرف اللہ ہے, اس کا رسول ہے, اور علی مولا ہے. یہ تین تمہارے مولا. اس کے بعد یہ تو مولا متقیان کی بات ہوگی. اس کے بعد علی کے شیعوں کا ذکر آ رہا ہے. علی کے شیعوں کا ذکر ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. اب جس شخص نے اپنا مولا بنا لیا اللہ کو, اس کے رسول کو, اور انہی صاحبان ایمان کو, تو جن لوگوں نے یہ کام کر لیا ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, تو اللہ کا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا. جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہوگی اس وقت کے لوگوں کو بھی اتنا یقین نہیں ہوگا کہ ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جب علی والے دشمن کی سپر پاور سے ٹکرانے والے ہوں گے. اتنا علی والے غلبہ حاصل کریں گے, اتنا علی والے کی پہچان ہوگی, اتنے علی والوں کی تعداد ہوگی, اتنے علی والوں کا حوصلہ اور ہمت ہوگی. لیکن قرآن نے کہا تھا کہ جو ان تین کو مولا بنا لے, اللہ کو, نبی کو, علی کو, تو پھر یہی لشکر وہ ہوگا جو غالب آئے گا. اور یہ زمانہ ایسے ایسے اور آگے بڑھے گا اور غلبہ ہمارا بڑھتا جائے گا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اربعین کے اجتماع کے اندر یہ غلبہ ہمارا ظاہر ہو رہا ہے. ہر سال تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, ہر سال شیعوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. کتنے ہی ایسے لوگ تھے, یقیناً آپ کے تجربے کے اندر بھی ہوں گے, جو پچھلے سال امام بارگاہ نہیں آیا کرتے تھے, اس سال آ رہے ہیں. پچھلے سال تک وہ سبیل نہیں آیا کرتے تھے, سبیل کا پانی نہیں پیا کرتے تھے, لیکن اس سال انہوں نے پینا شروع کر دیا. پچھلے سال ان کے گھر پہ نیاز بھجوائی تھی, انہوں نے رد کر دی, قبول نہیں کی, لیکن اس سال جب نیاز بھجوائی تو انہوں نے قبول کر دی. تو یہ دوریاں ایسے ایسے ختم ہوتے جا رہی ہیں, ایسے ایسے لوگ قریب آتے جا رہے ہیں, علی والوں کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے. تو قرآن نے پہلے سے کہا تھا کہ جس نے علی کو اپنا مولا بنا لیا وہی لشکر وہ ہوگا جو غالب آ کر رہے گا. تو علی کے شیعوں کے لیے بھی قرآن کی آیتیں موجود ہیں. اور اس آیت کے ذیل کے اندر علامہ حسکانی نے لکھا ہے شواہد التنزیل کے اندر, بڑا خوبصورت جملہ ہے, اہل سنت عالم دین ہے لیکن عجیب فقرہ لکھ رہے ہیں. اس آیت کے تفسیر میں لکھ رہے ہیں کہ اس آیت میں کون لوگ مراد ہیں. فرماتے ہیں یعنی شیعت اللہ و شیعت محمد و شیعت علی. کیا اس آیت میں مراد اللہ کے شیعہ, نبی کے شیعہ اور علی کے شیعہ؟ میرا سوال یہ ہے کہ اے حاکم اسکانی, جب تم نے خود کہہ دیا کہ علی کے شیعہ کے بارے میں آیت ہے تو تم خود شیعہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو شاید ہو سکتا ہے وہ یہی کہیں گے کہ اگر تمہیں میرے دل کا حال معلوم ہو تو میں بھی ہو چکا ہوں, چاہے ظاہری طور پر نہ ہو. چونکہ محبت اہل بیت ایسی چیز ہے, کبھی کبھار کسی کے اوپر ٹیگ لگا ہوتا ہے, لیکن ضروری نہیں کہ جس کے اوپر جو ٹیگ لگا ہو حقیقت بھی اس کی ویسی. اور یہ تو پاکستان والے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ جس کے اوپر جو چیز لکھی بھی ہوتی ہے اندر سے وہ کچھ اور نکلتی ہے. تو کسی کے اوپر ٹیگ کا لگا ہونا اور ہے, اندر سے حقیقت کا ہونا اور ہے. یہی وجہ ہے کہ امام شافعی جیسا بھی یہ کہتا ہے کہ ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافض. اگر مجھے دنیا اہل بیت کا ذکر کرنے کی وجہ سے رافضی کہتی ہے اور کافر و شیعہ کہتی ہے, تو یاد رکھو میں اہل بیت کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا ہوں چاہے دنیا مجھے سب سے بڑا کافر کہتی ہے. تو محبت اہل بیت الحمدللہ اس سے پھیلتے جا رہی ہے اور انشاءاللہ یہ سفر مزید آگے بڑھے گا.
تو آج جو مالک اشتر کا بیان کرنا تھا وہ اس لیے ضروری تھا تاکہ ہمارے نوجوان پہچانے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں جملہ کہ نعوذ باللہ مولا علی کے ساتھ منسوب کر کے کہ مولا علی نے خود یہ فرمایا کہ مالک کو تو میں چاہتا ہوں کہ قتل کروا دوں. استغفر اللہ. ہاں اگر یہ جملہ کہا ہوگا مولا علی نے تو کسی اور کے لیے کہا ہوگا، وہ کہ جو دنیا میں آ کر 2 نمبر دنیا کے مالک بن جائیں، ان کے لیے جملہ آ سکتا ہے، لیکن مالک اشتر کے لیے جملہ علی ابن ابی طالب کی زبان سے نہیں آ سکتا. مالک اشتر تو وہ ہیں کہ جب وہ اس دنیا سے گئے تو مولا متقیٰ نے شاہ فرمایا رحم اللہ مالکا، خدا کی رحمتیں نازل ہو مالک اشتر پر. اگر مالک اشتر پہاڑ ہوتے تو اس پہاڑ کی چوٹی پر کسی کی نظر نہیں پہنچ سکتی تھی. اگر مالک اشتر کوئی پتھر ہوتے تو ان سے زیادہ کوئی قیمتی پتھر نہیں ہوتا. اور مالک اشتر کے جانے سے علی فرما رہے، حیدر کرار فرما رہے، مالک اشتر کے جانے سے علی کی کمر ٹوٹ گئی. یہ ہے مالک اشتر کا مقام. اور مالک اشتر کو کیسے شہید کیا گیا؟ چونکہ ہمیں ایک اور مجلس کے لیے روانہ ہونا ہے، اس لیے بہت معذرت کے ساتھ مجلس کو مختصر کر رہے ہیں. کیسے شہید کیا گیا؟ مالک اشتر کو روانہ کیا مولا متقیان نے مصر کی طرف، اور حاکم شام نے دیکھا کہ جب مالک اشتر جا رہے ہیں مصر کی طرف تو یہی موقع بہترین ہے کہ راستے ہی میں مالک اشتر کو مار دیا جائے. کسی شخص کو بھیجا، وہ شہد میں زہر ملا کر مالک اشتر کی خدمت میں لے کر آیا، بڑا مرید بن کر، بڑا چاہنے والا بن کر. اور جس طریقے سے آپ کے اماموں کو زہر دے کر شہید کیا گیا، اسی طریقے سے مالک اشتر کو بھی زہر دے کر شہید کیا. اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ مالک اشتر کی جہاں پر شہادت ہوئی اور جہاں پر ان کا مزار بنا ہوا ہے، وہ مزار کسی شیعہ ملک کے اندر نہیں بنا ہوا. آج تک تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ شیعہ ملک کے اندر انہوں نے مزار بنایا ہوا ہے، وہ ہمارے فلاں خلیفہ کا قاتل ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ یہ مزار جو بنا ہوا ہے کسی شیعہ ملک کے اندر نہیں بنا ہوا. مالک اشتر کا مزار مصر کے اندر بنا ہوا ہے، اور مصر کے اندر آپ کی سب سے بڑی یونیورسٹی الازہر یونیورسٹی موجود ہے. اگر یہ مزار مالک اشتر کا غلط ہوتا تو یہ مزار بننے ہی نہ دیا جاتا. ان کے کوئی احترام نہ ہوتا، ان کے زائرین نہ ہوتے، ان کا کوئی حرم نہ ہوتا. مالک اشتر کا مزار خود برادران نے بنا کر بتا دیا ہے ہم اہل سنت ضرور ہیں لیکن دشمن علی نہیں ہیں. ہم اہل سنت ضرور ہیں لیکن دشمن اصحاب علی، دشمن اولاد علی نہیں ہیں. اس لیے خود مصر کے اندر مالک اشتر کا مقام موجود ہے. تو وہ ناسبی ٹولہ کہ جو بار بار علی اور اولاد علی اور اصحاب علی کے اوپر بھوگنے کی کوشش کرتا ہے، وہ خبردار ہو جائے. علی والے اس ملک کے اندر سب سے زیادہ موجود ہیں اور انشاءاللہ علی والوں کا یہ غلبہ ہوگا. بس عزیزوں، حضرت مالک اشتر کی شہادت زہر کے اثر کی وجہ سے ہوئی، اور پھر آپ کا جنازہ اٹھایا گیا اور کچھ ہی فاصلے پر لے جا کر قاہرہ سے قریب آپ کے جنازے کو دفنا دیا گیا. اے جناب مالک اشتر، آپ جوان تھے، آپ مضبوط اعصاب کے مالک تھے، لیکن زہر کا اثر ایسا ہوا کہ آپ برداشت نہ کر سکے، شہید ہو گئے. زہر ہمارے اماموں کو بھی دیا گیا، اور ہمارے امام بہت سارے ایسے ہیں کہ جو زہر کے اثر کی وجہ سے کبھی کسی کو پیاس کی شدت لگتی تھی، کبھی کوئی جوانی میں مارا گیا جیسے امام تقی، اور کبھی کوئی زہر کے اثر کی وجہ سے اس کی حالت ایسی غیر ہوئی کہ کلیجے کے ٹکڑے تش میں گرے. اے مالک اشتر، آپ نے بھی اپنے امام کی سنت کے مطابق یہ جام شہادت نوش کیا، لیکن ہم ان ایام کے اندر جس مولا کا غم منا رہے ہیں اس کا غم کچھ اور ہے. جب آپ کو شہید کیا گیا تو کم از کم آپ کے ساتھ آپ کی بیٹی موجود نہیں تھی. آپ کو جب شہید کیا گیا تو آپ کے ساتھ آپ کی بہن موجود نہیں تھی، اور آپ کو جب شہید کیا گیا تو صرف زہر کے اثر کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی ہے. آپ کے بدن کو چھنی نہیں کیا گیا، آپ کے لاش کو پامال نہیں کیا گیا، آپ کے سر کو جا بجا نہیں پھیرایا گیا. لیکن آج اس کا ذکر ہے وہ حسین کی لاڈلی بیٹی سکینہ سلام اللہ علیہ. یہ 4 سالہ بچی واقعاً بڑی مظلوم ہے. دیکھیں ابھی جیسے جیسے ایام اربعین کے آتے جا رہے ہیں، ذرا تصور فرمائیے گا، انشاءاللہ پروردگار ہمیں بھی اربعین کی ذرا نصیب فرمائے.
جو جا چکے اربعین کی زیارت پر انہیں معلوم ہے کہ پیدل جب ہم جاتے ہیں نجف سے کربلا 3 دن کا سفر ہوتا ہے. جب 3 دن کا سفر کر کے ہم کربلا پہنچتے ہیں نا تو تھکے ہوئے ہوتے ہیں, اتنے نڈھال ہو چکی ہوتی ہیں, بدن کا ہر حصہ اتنا درد کر رہا ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ کوئی سکون دہ بستر مل جائے تاکہ ہم کچھ دیر کے لیے آرام کر لیں, پھر مولا کی زیارت پر جائیں. یہ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ یہ اس کی بات کر رہا ہوں جو جوان ہے, اور یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کو 3 دن سفر کے دوران زائروں نے پانی بھی پلایا ہے, موقع والوں نے اس کے پیروں کو بھی دبایا ہے, اس کو وہاں پر بھی آرام دیا ہے, اس کو کھانا دیا ہے. لیکن کھانے پینے آرام کے ساتھ بھی انسان صرف 3 دن چلتا ہے تو نڈھال ہو جاتا ہے. اے حسین کی بیٹی سکینہ تجھ پر سلام, تیرے لیے 3 دن کے اندر شہید ہو جانا اور مر جانا آسان کام تھا, لیکن لگتا یہ ہے کہ مولا حسین نے فرمایا تھا بیٹی میں نے کربلا کو آباد کیا ہے, تجھے شام کو آباد کر دیا, تجھے دشمن کے ملک کے اندر حسینیت کا پرچم لہرانا. اس لیے سکینہ سلام اللہ علیہا چلتی رہی, لیکن جب شام پہنچی تو رہا نہ گیا, کچھ ہی دنوں کے اندر شہادت ہو گئی. عزیزانو آج 3 سفر کی تاریخ ہے, 4 سفر کی رات آ گئی. یہ ایام وہ ہے کہ جو شہادت جناب سکینہ سلام اللہ کے ایام ہے. کاروان کب پہنچا تھا شام میں؟ پہلی سفر کو کاروان پہنچا تھا, اور جب یہ شام پہنچا تھا تو شام کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا. شام میں جب کوئی صحابی آیا اس سے دیکھا کہ شام کو سجایا گیا ہے, سوال کرتا ہے, کہتا ہے کہ یہ بتاؤ تو یہ مسلمانوں کا ملک ہے, یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کے ملک کے اندر اتنی شادمانی, ایسا لگتا ہے کہ آج کوئی عید کا دن ہے, کیا کوئی ایسی عید بھی ہے جو مجھ تک نہیں پہنچی اور تم تک پہنچی ہے؟ کیا کوئی آج عید کا دن منایا جا رہا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں عید کا دن نہیں ہے, باغیوں کو مارا گیا تھا, آج ان کے کاروان کو لایا جا رہا ہے. کہتا ہے یہ کیسے باغی تھے؟ ایسے باغیوں کی خوشی کے اندر سارے شہر کو سجایا گیا. یہ آگے بڑھتا ہے, سوال کرتا, کوئی صحیح جواب نہیں دیتا, سب کہتے ہیں باغیوں کا کاروان ہے, خارجیوں کا کاروان ہے. لیکن جیسے جیسے قریب پہنچتا ہے, اس مقام پر پہنچتا ہے کہ جہاں سے اسیران کربلا کا کاروان آ رہا, تو کیا دیکھا, یہ تو نورانی چہرے والی ہستیاں ہیں. اور یہ شام والے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کسی اتنے قیدیوں کو نورانی نہیں دیکھا تھا جتنے ان قیدیوں کو نورانی دیکھا. ان قیدیوں کے اندر خواتین بھی ہیں, بچے بھی ہیں, ان قیدیوں کے اندر ایک جوان بھی ہے, لیکن سب کو باندھا گیا ہے زنجیروں سے, لایا جا رہا ہے. جیسے یہ صحابی آتا ہے, قریب آ کر سوال کرتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ یہ کون ہے؟ بتایا جاتا ہے یہ کوئی اور نہیں, یہ حسین کے گھر والے. جیسے حسین کا نام آیا, اس کا مطلب یہ رسول کی آل ہے. اگر کہتا ہے یہ خوشی کا دن نہیں, یہ تو قیامت کا دن ہے. آل رسول کو قیدی بنایا جا رہا ہے اور مسلمان خوشی کے نعرے بجا رہے ہیں. بس زیادہ یہ شام کے اندر قیدی بنا کر جو لایا گیا, سید سجاد پر یہ مصیبت اتنی کٹھن تھی کہ مدینہ میں جب کسی نے سوال کیا تھا آقا یہ بتائیے سب سے بڑی مصیبت کہاں آئی, نہیں فرمایا مجھے کربلا میں سب سے بڑی مصیبت ملی, نہیں فرمایا کوفہ میں سب سے بڑی مصیبت ملی, فرمایا تو 3 مرتبہ فرمایا الشام. میں عرض کروں گا مولا آپ نے 3 مرتبہ کیوں کہا؟ شاید مولا فرمائیں گے 3 مرتبہ اس لیے کہا کیونکہ ایک مرتبہ شام کا مطلب بازار شام, دوسری مرتبہ شام کا مطلب دربار شام ہے, تیسری مرتبہ شام کا مطلب زندان شام. اور جب ہم زندان میں گئے, میری بہن مجھ سے سوال کرتی تھی بھیا یہ بتائیے چہچہاتے ہوئے پرندے کہاں جا رہے؟ میں نے کہا یہ اپنے اپنے گھونسلوں میں جا رہے. تو میری بہن سوال کرتی تھی بھیا یہ بتائیے کب ہم اپنے اپنے گھروں میں جائیں گے؟ سید سجاد تسلی دیتے تھے, لیکن سید سجاد کے لیے تسلی دینا بہن کو آسان نہیں تھا, اس لیے کیونکہ یہ کہہ تو سکتے ہیں کہ ایک دن انشاءاللہ ضرور آئے گا, ہم بھی آزاد ہوں گے, ہم بھی مدینہ جائیں گے, لیکن یہ جملے سب سے کہہ سکتے ہیں, سکینہ سے نہیں کہہ سکتے.
کیونکہ جب ہم آزاد ہوں گے تو ہم سب تو مدینہ جائیں گے، اے بہن تجھے شام میں ہی رہنا ہوگا، تیرا گھر یہی شام کا زندان بنے گا۔ اے بچی تجھ پر بڑی مصیبت یہ آئی ہے، وہ سفر جو 40 کا سفر ہوتا ہے، جوانوں سے یہ پیدل سفر نہیں ہوتا۔ بچیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، باپ اپنی گود میں اٹھاتے، اپنے کندھے پر سوار کرتے ہیں۔ اے بچی تجھ پر سلام، تم نے راہوں میں سفر کیا، آپ کے پیر بھی زخمی، آپ کے کان بھی زخمی، آپ کے رخسار بھی زخمی، آپ کی پشت بھی زخمی، آپ کا دامن بھی جلا ہوا۔ یہی وجہ ہے سید سجاد نے جب غسل دیا ہے تو بڑا گریہ کیا، اور یہ غسل نہ ہو سکا، اسی لباس میں شہزادی کو دفنایا گیا۔ اے بی بی آپ نے تو سنت زہرا پر عمل کر لیا، جب آپ کو غسل علی ابن الحسین نے دیا تو انہوں نے گریہ کیا، اور جب آپ کی دادی فاطمہ زہرا کو علی حیدر کرار نے غسل دیا تو انہوں نے بھی چیخے مار کے گریہ کیا۔ زینب کبریٰ نے سوال کیا، بابا آپ تو آپ کہہ رہے تھے کہ خاموش رہو، اب آپ نے خود چیخے ماری ہے، آخر وجہ کیا ہے کہ تیری ماں نے مجھ سے بھی یہ زخم چھپایا ہوا تھا، جب میرے ہاتھ پسلیوں پر آئے تو میں نے دیکھا بنت رسول کی کچھ پسلیاں ٹوٹی۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والا ہمارا